بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور شخصیت سے تو آپ سب واقف ہیں ہی، لیکن آج میں آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد صاحب کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، جن کا نام سید عبدالسالم موسیٰ جنگی دوست تھا، یہ واقعہ ان کا اور ایک سیب کا واقعہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام سید عبدالسالم موسیٰ تھا، لیکن جنگی دوست آپ کا لقب تھا۔ جنگی دوست اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کیونکہ آپ اپنے نفس سے جہاد فرماتے تھے، ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ آپ عالم ولی تھے اور شریعت کے پیروکار بھی تھے۔ سید عبدالسالم موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے رہتے تھے اور وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھائی، ہمیشہ حلال کما کر کھایا، کبھی کسی کی چیز پر اپنا قبضہ نہیں جمایا۔ اگرچہ آپ غریب لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والے تھے اور گاؤں میں جا کر مزدوری کرتے تھے اور وہاں سے جو مزدوری کے پیسے ملتے اسی سے گزر بسر کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب گاؤں سے مزدوری کر کے واپس آئے اور دریا کے قریب موجود تھے کہ اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کافی دن گزر گئے لیکن آپ کی طبیعت میں سدھار نہ آیا، اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو کافی کمزوری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہونے لگی۔ ایک دن تو جیسے کیسے گزر گیا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں، مجھے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ سحری کے وقت اٹھے، دریا کے کنارے گئے، پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح جب مغرب ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پیا اور افطاری کی، روزہ کھول لیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا، آپ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ ایک دن جب آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پر گئے، آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ ایک سیب پانی پر بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اب تو میں اسی سیب سے افطاری کروں گا۔ وہ سیب جب آپ کے قریب آیا اور آپ نے وہ سیب اٹھا لیا۔ جب افطاری کا وقت آیا، آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سیب کھا لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو یوں کبھی کسی کی چیز غیر اجازت کے نہیں کھائی اور آج میں نے یہ سیب کیسے کھا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں اسی دریا کے کنارے پر چلتا ہوں، یہ سیب دریا کے پانی پر ہی بہتا ہوا آیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے چلتے ہوئے مجھے وہ باغ نظر آ جائے اور میں اس باغ کے مالک سے معافی مانگ لوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ چلتے گئے، آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تر ہو گئے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت برا لگ رہا تھا کہ میں نے سیب بغیر اجازت کے کھا لیا۔ چلتے چلتے آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر سیب کے باغ پر پڑی۔ آپ بہت خوش ہو گئے۔ جیسے آپ رحمت اللہ علیہ باغ میں پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت کر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے کہنے لگے، اے بزرگ، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے پوچھا، کس بات کی معافی؟ سید عبدالسالم موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، جو کہ دریا میں بہتا ہوا
جا رہا تھا، اب آپ مجھے اس کی جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، میں تمہیں یوں ہی معافی نہیں دوں گا، جو تم نے غلطی کی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو سید عبدالسلام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ جو بھی سزا مجھے دیں گے مجھے منظور ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ تمہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس باغ کے سیبوں کو توڑ کر بازار میں فروخت کرنا ہوگا اور ان میں سے تم ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، آپ رحمت اللہ علیہ سیبوں کی دیکھ بھال کرتے اور انہیں توڑ کر بازار میں فروخت کرتے اور ان سیب فروخت کرنے والے پیسے اپنے مالک کو دے دیتے۔ مالک یعنی کہ وہ بزرگ آپ رحمت اللہ علیہ سے بہت خوش تھا، آپ رحمت اللہ علیہ کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا، لیکن وہ مالک جتا نہیں رہا تھا۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے مالک، کیا میری سزا ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ وہ جو ایک سیب میں نے کھایا تھا؟ تو اس مالک نے کہا، نہیں، تمہاری سزا ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تم مزید کچھ اور دن یہیں پر رہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پھر کئی سال گزر گئے اور اپنے مالک کے پاس دوبارہ گئے اور کہنے لگے، کیا میری سزا ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو باغ کے مالک نے کہا کہ ہاں، اب تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! ایک سیب کھانے کی وجہ سے انہوں نے کئی سال تک وہاں کام کیا۔ مالک نے کہا کہ تمہاری سزا تو پوری ہو چکی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں وہ شرط ماننی ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ مالک نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی بہری، گونگی، اندھی اور اپاہج ہے۔ میری بیٹی میرے دل کا سکون ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو مالک نے کہا، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب شادی کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی بیوی کو دیکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی، تو آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں کہیں اور عورت کو تو نہیں دیکھ رہا، جبکہ مالک کی بیٹی تو گونگی، بہری، اندھی اور اپاہج تھی، یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے اپنے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ میری دلہن نہیں ہے۔ مالک نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، اتنے کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میری وہ بیوی نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، لیکن اندر جو عورت ہے وہ تو نہایت خوبصورت ہے، اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بزرگ وہ مالک مسکرانے لگے اور کہنے لگے، وہ عورت آپ کی ہی بیوی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، میں پہلے ہی اتنی بڑی سزا کاٹ چکا ہوں ایک سیب کھانے کی وجہ سے، اب میں کوئی سزا نہیں چاہتا۔ تو مالک کہنے لگے، وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کیونکہ اس نے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، وہ اپاہج اس لیے ہے کہ وہ کبھی چل کر کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی۔ سبحان اللہ! میری بیٹی بہت نیک اور عبادت گار ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایک ایسی عورت بیوی کے روپ میں ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسا نیک پرہیزگار شوہر ملا۔ میں تم لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک نے اس بزرگ کی دعا قبول فرمائی اور ان دونوں کو سید عبد القادر جیلانی جیسی ہستی اولاد کے طور پر ملی۔ سبحان اللہ! ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ نیک والدین کی نیک اولاد، جیسا ماں باپ نیک ہوگا ویسی ہی نیک اولاد ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی
اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو باقاعدگی سے مل سکے۔ شکریہ۔